ابھی کوشش کیا کریں اگر گھر میں وقت ہو تو جمعے کے جمعے، خاص کر یہ جو 2 جمعے باقی رہ گئے ہیں رمضان مبارک کے، سننا بھی بڑا افضل کام ہے، اور پڑھنا جو ہے سبحان اللہ اس کی دوہری شان ہے، اس کا دوہری مقام ہے اور کمال ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا۔ سورہ انفال کے اندر آتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر ایک شدت، یعنی جس کو شدت ایمان کہتے ہیں، حرارت ایمان، یعنی ایمان کی جو طاقت اور قوت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، مچلتا ہے ان کا ایمان اندر۔ جس طرح ہنڈیا کے اندر وہ شوربہ نہیں پکتا ابلتا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے ایمان کی مثال دی ہے سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں، اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جب قرآن بندہ سنتا ہے تو اس لمحے وہ یقین کر کے بیٹھے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ تو اگر قرآن سننے کا یہ فائدہ ہے تو آپ اندازہ کرو جو بندہ قرآن پڑھ رہا ہوگا اس کا ایمان کس قدر بڑھے گا۔ دیکھیں نا، صرف ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں، کانوں کے اندر الفاظ پڑھ رہے ہیں اور بندہ محبت کے ساتھ سن رہا ہے کہ یہ رب کا پیغام ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو وہ یہ تصور کر کے جب بیٹھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس تصور کے صدقے اور جو الفاظ قرآن کے ذریعے اس کی روح کے اندر اترتے ہیں، دل کے اندر اترتے ہیں، تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ تو جب بندہ اپنی زبان کے ذریعے اور زیارت کر کے قرآن پاک کی، قرآن پڑھ کے دیکھے گا، اور پھر یعنی قرآن پاک پڑھے گا اور پھر اس کی زیارت کرے گا اور اس کو چومے گا، اس کو سینے سے لگائے گا، تو انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی برائیاں، ہر طرح کا شر اسے دور فرما دے گا۔